سلطان عبدالحمید ثانی خلافت عثمانیہ کے ان آخری خلفاء میں سے ہیں جو اسلام کی سچی محبت اور امت کی سچی تڑپ رکھتے تھے اور دشمن کی کارروائیوں اور منصوبوں کو سمجھ کر ان کا توڑ کرتے تھے۔ آئیے اس عظیم شخصیت کو تاریخ کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید دولت عثمانیہ کے سلاطین میں 34واں سلطان تھا۔ 34 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اس کا سن پیدائش 16 شعبان 1258 ہجری بمطابق 1842 عیسوی ہے۔ 10 سال کی عمر تھی کہ والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی سوتیلی والدہ نے ان کی دیکھ بھال کی۔ ان کی یہ سوتیلی ماں بانجھ تھیں، سو انہوں نے ان کی بہترین طرز پر تربیت کی اور سگی ماں کی طرح ان کی پرورش کرنے کی کوشش کی۔ سلطان عبدالحمید سے اسے بڑی محبت تھی، حتیٰ کہ جب یہ فوت ہوئیں تو اپنی ساری جائیداد اپنے اس بیٹے کے نام وصیت کر گئیں۔ سلطان عبدالحمید ان کی تربیت سے بہت متاثر تھے۔ ان کے وقار، دینداری اور ان کی پرسکون مدھم آواز کو بہت پسند کرتے تھے۔ ساری عمر اس خاتون کی شخصیت کا عکس سلطان عبدالحمید کی شخصیت پر نمایاں رہا۔ سلطان عبدالحمید نے قصر سلطان میں اپنے دور کے اخلاق اور علم میں مایہ ناز اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے عربی اور فارسی زبانوں کی تحصیل کی، تاریخ کا مطالعہ کیا، علم و ادب میں دسترس حاصل کی، تصوف کے رموز و معارف سے آگاہی حاصل کی اور ترکی عثمانی زبان میں اشعار بھی کہے اور ان میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اسلحہ کے استعمال کا تجربہ حاصل کیا۔ وہ تلوار زنی اور تیر اندازی میں کمال مہارت رکھتے تھے۔ بدنی مشق ہمیشہ کرتے تھے۔ عالمی سیاست پر گہری نظر تھی اور اپنے ملک کے طول و عرض کے حالات و واقعات سے پوری طرح باخبر رہتے تھے۔ سلطان عبدالعزیز کے ساتھ یورپ کا دورہ۔ سلطان عبدالعزیز سلطان عبدالحمید کے چچا تھے۔ انہوں نے یورپ کا دورہ کیا۔ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی ان کے ہمراہ تھا۔ اس عثمانی وفد میں ایک شخص امیر عبدالحمید بھی تھا، جو یورپیوں کے سامنے اپنے سادہ لباس اور پاکیزہ قابل تعریف سیرت کے ساتھ ظاہر ہوا۔ امیر عبدالحمید نے اس دورے کی خصوصی تیاری کی اور اس کے لیے خصوصی معلومات حاصل کی۔ انہوں نے مغرب میں جو کچھ دیکھا اس کے بارے اپنے گہرے مشاہدے اور صحیح موقف کا اظہار کیا۔ اس عثمانی وفد نے اس دور کی اہم یورپی سیاسی شخصیات سے ملاقات کی، جیسے فرانس کے نپولین ثالث، انگلینڈ کی ملکہ وکٹوریہ، بیلجیم کے لیوبرٹ ثانی، جرمنی کے گلیوم اول اور آسٹریا کے فرانسوا جوزف وغیرہ۔ اس سے پہلے یہ وفد سلطان عبدالحمید کی معیت میں مصر کا دورہ بھی کر چکا تھا اور مصر میں انہوں نے یورپی چکا چوند جھوٹی روشنی کا بنظر غیر مطالعہ کر لیا تھا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کس طرح مصریوں نے یورپی تعلقات کو اپنایا ہے، جس کی بدولت ان کو بیرونی قرضوں کی ضرورت پیش آئی ہے اور وہ قرضوں میں بری طرح جکڑ دیے گئے ہیں۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ مصر کی یہ حالت والی مصر اسماعیل پاشا کے اسراف اور فضول خرچی اور مصر کو یورپ کے رنگ میں رنگنے کا نتیجہ ہے۔ اب مصر کے بعد یہ وفد یورپ کا دورہ کر رہا تھا۔ یہ دورہ 21 جون سے شروع ہوا اور 7 اگست 1867 تک جاری رہا۔ اس دوران عثمانی وفد نے فرانس، انگلستان، بیلجیم اور ہنگری کی دولت آسٹریا کو بہت نزدیک سے دیکھا۔ اس یورپی سیاحت کے دوران عبدالحمید نے کئی تجربات حاصل کیے اور بعد میں اپنے دور حکومت میں ان سے پوری طرح استفادہ کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے درج ذیل امور خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ یورپی زندگی
اس کے تمام لوازمات جیسے حیرت افزا اقتصادی طریقے، مختلف اخلاقیات اور ثقافتی رجحانات، صنعتی اور عسکری ترقی، بالخصوص فرانس اور جرمنی کی بری اور برطانیہ کی بحری فوج، عالمی سیاسی کھیل، دولت عثمانیہ کی سیاست پر یورپی طاقتوں کا اثر انداز ہونا، بالخصوص نپولین ثالث کا اثر عبد الحمید کے چچا سلطان عبد العزیز پر، اور نپولین کا ان پر دباؤ تاکہ وہ وزیر علی پاشا کی مدد کریں۔ سلطان عبد العزیز محسوس نہیں کرتے تھے کہ وہ کسی غیر ملکی قوت کے زیر اثر ہیں۔ امیر عبد الحمید کی اپنے اس دورہ کے دوران اس بات کا یقین ہو گیا کہ فرانس لاہ و لب کا ملک ہے، انگلستان ثروت، زراعت اور صنعت و حرفت کا، جبکہ جرمنی تنظیم، عسکریت اور نظم و ضبط کا ملک ہے۔ امیر عبد الحمید سب سے زیادہ جرمنی سے متاثر ہوئے، اسی لیے انہوں نے اپنے دل میں اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا کہ جب وہ زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لیں گے تو عثمانی لشکر کو ٹریننگ کے لیے جرمنی روانہ کریں گے۔ امیر عبد الحمید اس دورہ کے دوران مغرب سے بہت متاثر ہوئے، اور اسی چیز نے انہیں اس بات پر ابھارا کہ وہ اپنے ملک کے اندر مختلف شعبوں، تعلیم، صنعت، نقل و حمل اور فوج میں نئی ایجادات کو متعارف کرائیں۔ انہوں نے آبدوز جہازوں کی خریداری کی، ان جہازوں کو جدید اسلحہ سے لیس کیا، اپنے ذاتی خرچ پر ملک کے طول و عرض میں ٹیلی گراف کا اہتمام کیا، جدید سکولوں کی بنیاد رکھی، ان میں عصری علوم کی تدریس کو لازم کیا گیا۔ سلطان عبد الحمید ہی کی کوششوں سے پہلی بار دولت عثمانیہ میں پہلی بس سروس شروع ہوئی اور سائیکل متعارف ہوا۔ انہوں نے ناپ تول کے لیے نئے پیمانے، میٹر کا اجرا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی کہ کسی طرح مغربی فکر ملک میں رائج نہ ہونے پائے۔ یورپ کے اس دورے نے عبد الحمید کو متاثر کیا اور انہوں نے یورپ کے بارے آزادانہ اور خود مختارانہ پالیسی اختیار کی، لیکن وہ کسی یورپی شخصیت سے قطعاً متاثر نہ ہوئے، خواہ اس کی صداقت جس درجہ کی تھی اور دولت عثمانیہ سے کتنا ہی قریب کیوں نہ تھا۔ اس دورے کے دوران عبد الحمید کی توجہ اس ڈیبیٹ نے خاص طور پر اپنی طرف مبذول کی جو عثمانی صدر اعظم فواد پاشا اور بعض یورپی حکام کے درمیان ہوا۔ فواد پاشا سے اس دورہ کے دوران سوال کیا گیا کہ تم جزیرہ کریٹ کتنے میں بیچو گے؟ فواد پاشا نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جس قیمت سے ہم نے یہ جزیرہ خریدا ہے اسی قیمت پر بیچیں گے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ عثمانیوں نے جزیرہ کریٹ کی حفاظت کے لیے 27 سال تک جنگ کی ہے، لہٰذا اسے حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی مدت جنگ کرنا ہوگی۔ فواد پاشا سے یہ سوال بھی ہوا، دنیا میں آج سب سے طاقتور ملک کون سا ہے؟ فواد پاشا نے جواب دیا، آج دنیا میں سب سے طاقتور ملک دولت عثمانیہ ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ تم اسے باہر سے نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور ہم اسے اندر سے منہدم کرنے کی کوشش میں ہیں، لیکن ہم دونوں کی کوششیں ناکام ثابت ہو رہی ہیں۔ اس گفتگو سے سلطان عبد الحمید نے یہ سبق حاصل کیا کہ جو طاقتیں دولت عثمانیہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے کوشاں ہیں، انہیں خاموش کرانے کی ان میں سکت ہے۔ انہوں نے اس سفر کے دوران سیاسی گفتگو کا تجربہ حاصل کیا اور بعد میں اس میں پوری مہارت حاصل کی۔ اس دورہ کے دوران عبد الحمید کی عمر 25 سال تھی۔ ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت اور دستور کا اعلان۔ اپنے بھائی مراد کے بعد جمعرات کے روز 11 شعبان 1293 عیسوی ہجری بمطابق 13 اگست 1876 عیسوی کو ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 34 سال تھی۔ بیعت کے لیے وزراء دولت اور بڑے بڑے سول اور فوجی افسر سرائے توبقبوں میں حاضر ہوئے۔ اس طرح مختلف جماعتوں کے نمائندوں نے انہیں خلافت کی مبارکباد دی۔ سلطنت کے طول و عرض میں توپوں کے گولے داغے گئے اور جشن کا اہتمام کیا گیا۔ 3 دن تک استنبول میں خوب چہل پہل رہی اور صدر اعظم نے اطلاع کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں کو تار بھیجے۔